بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ربانی آئیڈیالوجی آف لائف، یعنی خدائی نظریہ حیات۔ دیکھیے، انسان کی ایک ضرورت ہے آئیڈیالوجی۔ کوئی انسان آئیڈیالوجی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انسانی کی طرح انیمل ہیں بہت سارے، وہ بھی سب کچھ رکھتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن آئیڈیالوجی جو ہے وہ کسی انیمل کی ضرورت نہیں ہے۔ انیمل کا کنسرن صرف دو ہوتا ہے، سیفٹی اور فوڈ۔ بس جتنے بھی انیمل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیفٹی اور فوڈ۔ کیونکہ وہاں پولیس نہیں، وہاں فوج نہیں، ان کی حفاظت کا انتظام نہیں۔ ہر انیمل کو اپنی حفاظت آپ کرنی پڑتی ہے۔ وہاں کوئی فوڈ منسٹری نہیں، ہر انیمل کو اپنا فوڈ آپ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی دو کنسرن ان کا ہوتا ہے، سیفٹی اور فوڈ۔ بٹ کیس آف مین از کوائٹ ڈفرینٹ۔ انسان کو ایک آئیڈیالوجی چاہیے۔ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ وہ نظریہ جو انسان کو بتائے کہ وہ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا پریزنٹ کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے۔ وہ سب کچھ جو انسان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوچنا ہو، چاہے بولنا ہو، چاہے کرنا ہو، جو کچھ بھی ایکٹیویٹی آپ دیکھتے ہیں انسان کے اندر، وہ سب کسی آئیڈیالوجی سے گورن ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، چاہے یہ لفظ ان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو انسان کی نیچر میں ہے۔ تو ہسٹری آف آئیڈیالوجی جو ہے بتاتی ہے کہ بیسیکلی دیر آر تھری آئیڈیالوجیز۔ ایک ہے سیکولر آئیڈیالوجی، ایک ہے ریلیجس آئیڈیالوجی، اور تیسری ہے ربانی آئیڈیالوجی۔ بیسیکلی یہی تین ہیں، کوئی چوتھا نہیں ہے۔ اب میں ہر ایک کے بارے میں ان شارٹ میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سیکولر آئیڈیالوجی کیا ہے؟ سیکولر مطلب ورلڈلی آئیڈیالوجی، مطلب یہ پریزنٹ ورلڈ ہی سب کچھ ہے۔ یہ جینا ہے، یہ مرنا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، بس۔ بابر بایش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ۔ یہ سارے جو ہے اسی ایک کلم ہے، کلم آئیڈیالوجی آف سیکولرزم کی۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ اس آئیڈیالوجی پر ہیں، اور میجارٹی اسی آئیڈیالوجی کو پکڑے ہوئے، مور اور لیس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بس ہیلتھ بنائیں گے، ایجوکیشن لیں گے، بزنس کریں گے، جاب کریں گے، پیسہ کمائیں گے، اور بس انجوائے کرنا، جینا اور انجوائے کرنا، بس، اور کچھ نہیں۔ جیو اور انجوائے کرو اور مر جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدا کیا خدا نے ان کو انسان کے روپ میں، مگر وہ جینے کے لیے چلے آتے ہیں کہاں؟ اینیمل لیول پر۔
اینیمل بھی تو یہی کر رہا ہے، اینیمل بھی تو یہی کر رہا ہے. وہ کر رہے ہیں کروڈ شکل میں، آپ کر رہے ہیں بیوٹیفل شکل میں. یہی تو فرق ہے. تو بس ایک میٹیریل لائف بنانا اور پیسہ کمانا اور انجوائے کرنا، بس قصہ ختم. اس کے بعد آگے ہے نہ کچھ پیچھے. دیٹ از لیونگ آن دا اینیمل لیول. اب دیکھیے، ایک بار میں دلی میں ایک پارک میں تھا. اس دن وہاں پر کچھ بہت ہی اونچی کلاس کے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کی پارٹی تھی وہاں پر، پارٹی. تو تقریباً شاید 40 لوگ رہے ہوں گے. تو خوب کھانا وانا وہاں آیا، خوب کھا رہے تھے اور ہو ہا کر رہے تھے. تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو پوچھا کہ آخر ہوا کس بات پر ہوتا ہے، وہ کیا بات ہے اس پر کہ ہوا ہوتا ہے، ہنستے ہیں ہوا کرتے ہیں. میرے ساتھی نے جا کر سنا اور ہیئرنگ کی. ہی اور ہرڈ دیئر انجوائمنٹ فنکشن. تو انہیں بتایا کہ میں نے سنا یہ بہت سی باتیں اور رہی ہوں گی. ایک بات انہوں نے بتائی کہ اب ہوا ہو رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، پارک کا ماحول ہے، ہرا بھرا ہے، تو اس میں کھا پی رہے ہیں تو بہت اچھا لگے گا ظاہر ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے آج تو دل باغ باغ ہو گیا. مطلب باغ میں ہیں، اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ آج تو دل باغ باغ ہو گیا. دوسرے نے کہا کہ آج تو ہارٹ گارڈن گارڈن ہو گیا. آج تو ہارٹ گارڈن گارڈن ہو گیا. اب ہوا. ایک تیسرا آدمی کچھ عربی جانتا تھا، اس نے کہا آج تو قلب حدیقہ حدیقہ ہو گیا. بس تھرڈ کلاس کی بات ہے، اسی پہ ہوا. اٹ از اے ریڈیوسڈ فارم آف لائف. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جانور ایک پارک میں پہنچ گیا. خوب ہری ہری گھاس وہاں تھی، تو کھانے لگا، خوب بول بول کھانے لگا. جانوروں کی اپنی جو بولیاں ہوتی ہیں، اسے بول بول کھانے لگا. بڑے خوشی کی بولیاں کچھ ہوتی ہیں جانوروں کی. گھوڑا خوش ہوتا ہے، ہنہناتا ہے. تو ہر اینیمل کی ایک خوشی کی بولی ہوتی ہے. تو خوب اچھی اچھی گھاس تھی، وہ گھاس کھانے لگا اور خوب خوشی کی آوازیں نکالنے لگا. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، مجھے بتائیے کیا ہے؟ یہ شبدوں میں اپنا ہوا کر رہے ہیں، بنا شبدوں کے ہوا کر رہے تھے تو فرق ہوا. تو یہ ہے آخری اینڈ آئیڈیالوجی آف سیکولرزم کا. چک بس نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. پہلے زمانے میں سمجھا تھا کہ 4 عناصر ہیں، آتش و آب و خاک و باد. گریک فلاسفر جو ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ 4 عناصر ہیں، اسے انسان بنا ہے، آتش و آب و خاک و باد. اب معلوم ہوا کہ سب غلط تھا. تو اس نے کہا کہ بس یہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ملتے ہیں تب زندگی بنتی ہے. ڈس ایگریگیٹ ہو گئے تو زندگی ختم ہے. ابھی ریسرچ آئی ہے، میں نے انگریزی اخبار میں پڑھا کہ مائنڈ جو ہے یعنی برین آف لائف باقی رہتی ہے. چنانچہ بہت سے برین پریزرو کر لیے گئے ہیں. جو پیسے والے تھے، بڑے لوگ، تو بڑے بڑے وہاں پر ہاسپٹل ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے. کیونکہ برین جو ہے پریزرو کر لیے گئے، سیو کر لیے گئے. تو کبھی نہ کبھی جا کر کے وہ پھر انہیں ایک نئے فارم میں آئیں گے اور نئی لائف مل جائے گی. یہ ریسرچ جو یہ ہے کہ یہ باڈی تو ختم ہوتا ہے
لیکن وہ جو ایک اور لائف ہے ہماری, جس کو ہم سول کہتے ہیں یا مائنڈ کہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی. تو دیکھیے آئیڈیالوجی آف سیکولرزم جو ہے وہ سائنٹیفکلی رانگ پروو ہو گئی. اب اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اینیمل لیول پر جینا ہے, یعنی آپ کا مائنڈ اس میں استعمال نہیں ہوتا. یہ جو لائف ہے بہت ہی لمیٹڈ سینس میں آپ کا مائنڈ استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک پروفیشنل کورس کیا یا کوئی اور آپ نے اپنے اسکل پیدا کی, پھر لے کے کما کے گھر بنایا, بینک بیلنس ہوا, کار ہو گئی, تو آپ کے مائنڈ میں اور جو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے وہ کہاں یوز ہوا؟ یہ تو مائنڈ کا 1% بھی یوز نہیں ہوا. تو کیسی انوکھی یہ کیسا انوکھا ایک کھونا ہے کہ اتنا بڑا مائنڈ خدا نے دیا آپ کو, کریٹر نے دیا آپ کو, اس کا لیس دین 1% آپ یوز کر سکیں اور بڑھ جائیں. تو اینیمل کا تو مائنڈ ہی کم ہے, جتنا ہے اتنا وہ یوز کرتے ہیں. یہ اینیمل کا کیس نہیں ہے. اینیمل کا مائنڈ جو ہے بس دو چیزوں کے پر کیندرت رہتا ہے, یعنی سیفٹی فوڈ. تو اینیمل نہیں پکڑے جائیں گے اگر وہ وہاں زندہ کیے جائیں تو, کیونکہ انہوں نے تو اپنے مائنڈ کو جیسا تھا ویسا استعمال کیا. انسان تو پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنے مائنڈ کو انڈر یوٹیلائز کیا. میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ ایک پیسے والا ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بہت کافی پیسہ دیا, جیب میں بھر دیا, کہا کہ جاؤ بمبئی جاؤ, خوب گھوم پھرو اور ایکسپیرئنس لو. ایکسپیرئنس کے بھیج دیا وہاں. وہ بیٹا گیا تو وہاں کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آیا, اور پیسہ جیب میں رہا, پھر لوٹ آیا ویسے. تو باپ نے بہت ڈانٹا اس کو کہ پیسہ اس لیے تھا کہ تم لے کے لوٹ آؤ, لے کے لوٹ آؤ, تم میرے بہت ہی نالائق بیٹے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے, گھر سے نکل جاؤ. اور لٹرلی اسے گھر سے نکال دیا. پھر ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کو کہیں پتہ چلا, ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کا ملا, ان سے کہا کہ بھائی میرے باپ نے مجھے نکال دیا ہے, تو بہت نالائق ہے, بھاگو یہاں سے. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں فارمولہ, کہ تم جاؤ وہاں پر اور ناک کرو, جب باپ نکلے بس پاؤں پہ گر پڑو, بس کچھ کہو, کچھ بولو, بس پاؤں پہ گر پڑو. اتنا ہی کہو کہ باپ مجھے معاف کیجیے, باپ مجھ کو چھما کیجیے, بس اور کچھ مت کہو, اتنا ہی کہو باپ مجھ کو چھما کیجیے. تو وہ گیا ایسے کیا اس نے, تو باپ نے اٹھا سینے سے لگا لیا. دیٹ واز سیکنڈ چانس فار ہم. لیکن یاد رکھیے یہ سیکنڈ چانس خدا کے نہیں ملنے والا ہے, یہ دنیا میں مل سکتا تھا. دس سیکنڈ چانس واز possible in this world. So that youth availed that second chance. وہ مرنے کے بعد پھر سیکنڈ چانس تو ہے نہیں. بڑی انوکھی فرق ہے یہ. اس نوجوان کو سیکنڈ چانس مل گیا, باپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. لیکن جو آدمی مر جائے, then there is no second chance for him. تو یہ ہے سیکولر فارمولے پر جینے والے لوگوں کا حال. اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہمارے ایریا میں ایک صاحب تھے, ان کا شاعر تھا اکبر الہ آبادی, بہت ویل نون شاعر ہیں وہ. ان کا شعر ہے کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. یہ پیسے والوں کا حال ہے, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. پیسہ کمایا, ہوٹلوں میں واہ واہ کیا, اور پھر بیمار ہوئے, بیمار ہو کر اسپتال گئے اور پھر مر گئے.
تو یہ کوئی اینڈ ہے بتائیے؟ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. اب دیکھیے دوسرا جو ہے آئیڈیالوجی آف ریلیجن. میں یہاں ریلیجن کا ورڈ یوز کر رہا ہوں اس کے پریویلنٹ فارم جو ہے، پریویلنٹ فارم، ریئل فارم میں نہیں. جو ریئل فارم ہے ریلیجن کا اس کو میں نے ربانی کہا ہے، الگ کر دیا میں نے اس کو. جو پریویلنٹ فارم ہے اس کو میں لے رہا ہوں. تو پریویلنٹ فارم کیا ہے ریلیجن کا؟ وہ ہر جگہ، چاہے سکھ ہو، جین ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو ہو، سب کا ایک ہی ہے. کیا ہے وہ؟ دیٹ از بیسڈ آن ریچولس. پریزنٹ ریلیجن از نتھنگ بٹ ریچولس، سیٹ آف ریچولس. ہر جگہ آپ سنگاگ میں جائیں تب بھی ریچولس ملیں گے، آپ چرچ میں جائیں تب بھی ریچولس ملیں گے، آپ گرودوارا، مندر میں جائیں ریچولس ملیں گے. یہاں تک کہ مسجد میں وہاں بھی ریچولس، مسجد میں بھی. آج جو اسلام مسلمانوں میں ہے دیٹ از اے ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن، یعنی وہی جو دوسروں کے یہاں ہے، ریچولس. کسی بھی آپ عبادت گاہ میں جائیے، آپ دیکھیں کہ بس کچھ ریچولس ہیں، اسی کو دہراتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم. لائف الگ، حقیقی لائف الگ ہے. آج کا جو انسان ہے نام لے گا لیکن کسی مذہب کا، لیکن اس کا اپنا جو ہے اس کو اس نے مذہب کے پکڑ میں نہیں دیا، بس ریچولس کر لیا، باقی زندگی الگ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی مسجد میں جائیے، مسلمانوں کی مسجدیں ہیں آج کل بھری ہوئی، کہا جاتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بہت لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ جھوک در جھوک مسجد چلے آ رہے ہیں. اچھا آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھیے، کسی جمعہ کو چلے جائیے، آپ جھوک در جھوک لوگ چلے آ رہے ہیں، جیسے وہاں تک مذہب زندہ ہو گیا ہے. مذہب نہیں زندہ، ریچول زندہ ہو گیا ہے، ریچول. مذہب کی ریڈیوسڈ فارم زندہ ہو گیا ہے. دا ریڈیوسڈ فارم آف اسلام. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہے. ایک فارسی شاعر تھے، میں ایک کمپیریزن دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. ایک فارسی شاعر نے کہا تھا پہلے زمانے جب کہ موبائل نہیں تھا، پیسے کی افراط نہیں تھی، غربت ہوا کرتی تھی. آج کل تو پیسہ ہر طرف، پیسہ بہہ رہا ہے. وہ پہلے ایسا زمانہ نہیں تھا. ہمارے بچپن میں پیسہ بہت ہی کم ہوا کرتا تھا لوگوں کے پاس. اب تو جس کے لیے پیسہ اس کی جیب میں بھرا ہوا ہے. اس میں غربت ہوا کرتی تھی زیادہ تر. تو شاعر نے کہا کہ شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرزندم. شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرزندم. یعنی رات کو جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو دل میں کیا تھا؟ صبح کو میرے بچے کیا کھائیں گے. رات کو جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا دل میں کیا تھا؟ میرے بچے کل صبح کیا کھائیں گے. یہ تھا دور غربت کا معاملہ. اب جو ہے دور ثروت ہے، ایج آف منی ہے. اب کیا ہے؟ ایج آف موبائل ہے. جس کو دیکھو اس کی جیب موبائل. اب جائیے مسجد میں، آپ جائیے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہوگا. کچھ لوگوں کے موبائل تو نماز کے بیچ بجنے لگتا ہے، بند نہیں کرتے. اور باقی لوگ جیسے ہی نماز ختم ہوگی موبائل نکال فوراً چیک کریں گے. یہ نماز ختم ہوئی، موبائل چیک ہو رہا ہے. اس کے معنی کہ اب جو ہے فرق اتنا ہی ہوا ہے کہ پہلے نماز پڑھنے والا سوچتا تھا کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، اب سوچتا ہے کہ میرے موبائل کا میسج کس کا آیا ہے. اتنا فرق ہوا.
خدا کو کون سوچتا ہے؟ پڑھ رہے ہیں نماز، سوچتے کیا ہے؟ بچے کیا کھائیں گے. اب کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں نماز، سوچتے کیا ہے؟ موبائل پہ کس کا میسج آ رہا ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ ہندی لفظ اگر میں استعمال کروں تو کہوں کہ کھلواڑ ہے. نماز نہیں ہے. کبیر نے بڑا اچھا ایک کہا تھا کہ ماتھے تلک ہاتھ ملبانا، ماتھے تلک ہاتھ ملبانا، لوگن رام کھلونا جانا. تو مذہب کو کھلواڑ بنا لیا. اتنا نہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ موبائل گھر پر رکھ دے، جا کے پورے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک سوئی کے ساتھ خدا کو یاد کریں، دعا کریں، اور پھر آئیں گے تو دیکھ لیں گے کہ موبائل پر کس کا میسج آیا. مسجد میں لے جائیں گے موبائل جیب میں رکھ کر کے، اور نماز ختم ہوئی تو موبائل چیک ہو رہا ہے، گیٹ کے باہر نکلیں تو موبائل پر، کان پر موبائل ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی نماز ہے؟ قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون. نماز وہ نماز ہے جس میں ایک سوئی ہو، اسی میں دل لگا ہوا ہو. وہ نماز ہے، سوچ بن گئی ہو. سوچ، نماز نام ہے خدائی سوچ کا. یہ ہے کیا؟ یہ جو ہے اسلام یا دوسرے مذہب سب کے سب ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن، ریڈیوسڈ فارم آف اسلام. کچھ ریچولس ہیں، کچھ فارم ہیں، کچھ رسمیں ہیں، اس کو پکڑ رکھا اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسلام پر ہیں، ہم مذہب پر ہیں. ان لوگوں کا کہا جاتا ہے پریکٹسنگ مسلمس. یہ پریکٹسنگ مسلم ہے، اس کا نام ہے. تو ایک بات میں نے کہی آئیڈیالوجی آف، یعنی ایک بات میں نے کہی سیکولر آئیڈیالوجی آف لائف کی. دوسری بات میں نے کہی ریلیجس آئیڈیالوجی آف لائف کی. اب تیسری بات سنیے، وہ ہے ربانی آئیڈیالوجی آف لائف. یعنی سچا مذہب، سچا اسلام وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے سچا اسلام کیا ہے. اٹ بگنس فرام ڈسکوری. وہ نہ ریچول سے شروع ہوتا، نہ موبائل سے شروع ہوتا، نہ کسی چیز سے. وہ ایک ڈسکوری سے شروع ہوتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ساری یونیورس کے بارے میں، آپ کو ایک ڈسکوری ہوتی ہے. آپ کو ایک ڈسکوری ہوتی ہے. اس ڈسکوری کے بعد آپ چلا اٹھتے ہیں کہ ہاں خدایا تو خدا ہے، خدایا تو کریٹر ہے، خدایا میں تیرے کے چھپ گیا. ڈسکوری ایک پروسیس ہے، ایک گریجول ارتقاء ہے. ڈسکوری ایک دن نہیں ہوتی. جیسے اس کو ہوا تھا کہ یوریکا بھی ایک دن نہیں مکمل ہوا. وہ تو آغاز تھا. یونان میں، گریس میں جو ہوا تھا یوریکا، وہ تو آغاز تھا اس کا. پھر وہ بڑھتے بڑھتے پوری سائنس بن گیا. یعنی گریک فلاسفرس کو جو ڈسکوری ہوئی تھی وہ ایک آغاز تھا. اس ڈسکوری کا آغاز تھا، بگننگ تھی، بگننگ. اس بگننگ کو لے کر کے بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا، پھر ایک پوری سائنس بنی. ایسے ہی جو اس مذہب کی یا خدا کی ڈسکوری ہوتی ہے تو اس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. بڑھتے 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 کہاں پہنچتی ہے. جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں گاؤں میں رہتا تھا. یو پی کا ایک بہت ہی ریموٹ ولیج. وہاں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھا ہمارے زمانے میں. اب تو ہو گیا ہے.
تو وہاں میں جانتا تھا بیل گاڑی. سواری کیا ہے؟ بیل گاڑی. اس سواری کے نام پر جو مجھے پتہ تھی وہ بیل گاڑی تھی. تو دیکھتے دیکھتے بیل گاڑی تو میرے دماغ بھری. بیل گاڑی کے سطح پر میں خدا کو بڑی دریافت نہیں کر سکا تھا. خدا کی دریافت تھی، مجھے ماننا تھا وہ خدا کو. اس وقت خدا کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی چھوٹا سا تھا. جب میری سوچ چلتی تھی بیل گاڑی کے لیول پر تو خدا کی سوچ بھی میری اسی سطح پر تھی. پھر ایک ایمرجنسی ہوا نیا. کیسے؟ میں کچھ دن کے بعد ایک جگہ گیا تو وہاں پر یہ اور میں ساگن کے آس پاس کوئی جگہ تھی کوئی، وہاں پر ریلوے لائن ہے، براڈ گیج. تو میں مجھے اب تک یاد ہے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا تھا ریلوے لائن کے آگے. وہ ساتھی کا نام تھا ابو الفرقان. تو ریلوے لائن کے کنارے ہم لوگ کھڑے تھے. یہ ساگن اور جونپور کے بیچ میں کوئی جگہ تھی. اتنے میں ریل آئی. اس زمانے میں ایک کینیڈین انجن چلا تھا، بہت ہی زبردست انجن تھا. تو براڈ گیج تھی وہ. تو وہ ایکسپریس ٹرین تھی کوئی، کاربن دہرادون ایکسپریس تھی وہ. تو جب آئی ہمارے سامنے سے جھک 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 گزری تو میری زبان سے اچانک نکلا، اچانک ایک نکلا، قدرت کا دوڑتا نشان، قدرت کا دوڑتا ہوا نشان، فلائنگ سائن آف گاڈز گریٹنس. میں اور فرقان صاحب کھڑے ہوئے تھے، سامنے ریلوے لائن تھی اور پورے ایک ٹرین آئی جھک 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 کرتی ہوئی. پہلی بار عجیب میرے پر سینس آف آ جس کو کہتے ہیں، میری زبان سے اچانک نکلا قدرت کا دوڑتا ہوا نشان، یعنی فلائنگ سائن آف گاڈز گریٹنس. اب میں نے پہلے خدا کا کانسیپٹ بنا تھا میرا اس کے لیول پر، بیل گاڑی کے لیول پر. اب وہ ریلوے کے لیول پر آ گیا. ایک ایمرجنس تھا، ایک ایمرجنس تھا. پھر اس کے بعد جب پہلی بار میں ہوائی جہاز پہ بیٹھا، ہوائی جہاز اس کو لے کر اڑا اور فضا میں تیرنے لگا تو ایک عجیب احساس ہوا. کیسا عجیب خدا ہے، اس نے انسان کو وہ پوٹینشیل دیا کہ زمین میں وہ چیزیں رکھی جس سے انسان کنورٹ کر کے ہوائی جہاز بنا سکے. یعنی کہانیاں پڑھا تھا ہم نے، کہانیوں میں اڑن کھٹولا ایک مسٹیریس چیز ہوا کرتی تھی. وہاں ہم نے دیکھا کہ میں خود ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، جہاز اڑا چلا جا رہا ہوں اس کو لے کر. تو خدا کی جو گریٹنس تھی اس کا اور بھی بڑا ایک مجھے احساس ہوا، اور بڑا احساس. یہ اگلا اسٹیج ہوا، یعنی یہ معرفت کا. پھر میں جب واشنگٹن گیا پہلی بار، واشنگٹن میں لوگ مجھ کو لے گئے وہاں کے پلینیٹوریم میں، اور وہاں پر میں نے دیکھا سولر سسٹم، گلیکسی. تو آخر کے یہ لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا. That was a terrible scene for me. ہم سمجھتے دنیا اتنی چھوٹی سی ہے. گاؤں میں جب رہتے تھے، گاؤں میں دنیا کو کیا تھا، کانشیسلی انکانشیسلی چھوٹا سمجھتے تھے. یعنی گاؤں میں کیا تھا کہ رات کو میں آنگن میں سویا کرتا تھا، صحن میں، اپنے گھر کے کھلا بڑا سا صحن تھا رات کو. تو گاؤں میں پولوشن نہیں ہوا کرتا تھا، ایئر پولوشن. جب سوتا تھا تو ستارے جگمگ کے دکھائی دیتے تھے. بہت عجیب وہ سین ہوتا تھا، جگمگ، لیکن ستارے آتے بڑے دکھائی دیتے تھے. اور نیکڈ آئی سے ہم کوئی 10,000 ستارے دیکھ پاتے ہیں. تو اس سے ایک سینس آف آ پیدا ہوا تھا، لیکن بہت کم درجے کا تھا وہ. رات کو جب میں گاؤں میں سوتا تھا رات کے وقت، اور جب اندھیرا ہوتا تھا اوپر سے جگمگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، تو ایک عجیب احساس ہوتا تھا. اس کے بعد جب واشنگٹن میں دیکھا تو وہ تو ایک انلمیٹڈ تھا سارا معاملہ. دیٹ واز ٹریبل سین. اس طرح سے معرفت بڑھ. تو جس طرح سے یوریکا جو ہے
ایک چھوٹی سی ڈسکوری تھی، بڑھتے 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 ایک پوری سائنس بن گئی. یاد رکھیے یہی معاملہ معرفت کا ہے، آئیڈیالوجی آف گاڈ کا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی دریافت ہوتی ہے پہلے، پھر بڑھتے 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 آپ پوری زندگی کو چھا جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک برٹش لیڈی ایک بار آئی وہاں آگرہ، تو اسی گئی، اس نے دیکھا تاج محل. ونڈر ونڈر کہہ کر کے وہ گر پڑی. ونڈر ونڈر. تو اس سے بلین ٹائم زیادہ احساس ہوتا ہے جب آپ یونیورس کو دیکھیں. آپ نیکٹ آئی سے دیکھیں تو تھوڑا سا احساس ہوگا. پھر جو گلیلیو نے دیکھا 1608 میں تو اور احساس بڑھ گیا. پھر جب پربل آبزرویٹری میں دیکھا گیا اور بڑھ گیا. پھر جب ہبل آبزرویٹری سے دیکھا گیا اور بڑھ گیا. اب ایک اور آبزرویٹری بنی ہے جو پورے پورے یونیورس کو امیج دکھاتی ہے. اب انسان بالکل ایک اپنے کو لگتا ہے کہ میں تو سرسوں کے برابر بھی نہیں ہوں اس یونیورس میں. تو جب تک آپ اپنے کم کو، خدا کی ذاتی کو دریافت نہ کریں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں زیرو ہوں اور سب کچھ جو ہے وہ خدا ہے، اس دریافت کا نام ہے معرفت. جب آپ دریافت کرتے ہیں تو آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے، انا ختم ہو جاتی ہے، صرف ماڈسٹی رہ جاتی ہے. تب آپ کو انسپریشن ہوتا ہے، اس کے بغیر انسپریشن نہیں. یاد رکھیے خدا کی انسپریشن ہر وقت برس رہا ہے، برس رہا ہے، لیکن وہ کہاں آئے گا؟ ماڈسٹ انسان کے سینے میں. اگر یاد رکھیے آپ کا دل ماڈسٹی کا ایک ذرہ بھی کم ہے تو آپ رک جائے گی وہاں پر. آپ کتنے خوش فہمی میں رہیں گے وشفل تھنکنگ میں، لیکن آپ کو ملے گا نہیں خدا کا انسپریشن. ماڈسٹی ایک دم، یعنی کچھ بھی نہ ہو، وہ ایگو کچھ بھی نہ ہو، ایک دم ایگو لیس بن جائیں آپ. صرف ماڈسٹی 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 ماڈسٹی، وہاں پر خدا کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کی دریافت کریں، خدا کی دریافت کریں. یعنی اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالیں. ایک پروسیس ہے، اس میں ڈالنا پڑتا ہے. اب میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہی میں پیپر میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پشاور کے پاس ایک بلاسٹ ہوا ہے، سوسائڈ بامبنگ. اس میں 105 آدمی مر گئے. اب تک کی رپورٹ، ابھی سب نکالی جا رہی لاشیں، اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. کلر بھی مسلمان، کلڈ بھی مسلمان، یعنی مارنے والے مسلمان، مرنے والے مسلمان. اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. قرآن میں ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہاں لوگ بڑے اطمینان سے مار رہے ہیں لوگوں کو. تو بس سوچنے لگا کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز دیکھیے یہ ہے کہ مسلمان اپنے مشن کو کھو چکے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ مشن کیا ہے ان کا. انہوں نے ایک ایسی چیز کو مشن بنا رکھا ہے، مشن گول، جو اس کو وائلنس سکھاتا ہے، ملیٹنسی سکھاتا ہے، غصہ سکھاتا ہے، نفرت سکھاتا ہے، انتقام سکھاتا ہے. وہ جو مشن تھا رسول اللہ کا اور صحابہ کا، وہ محبت سکھاتا تھا، خیر خواہی سکھاتا تھا، وہ فرینڈلی کلچر لاتا تھا. وہ ہے ہی نہیں مسلمانوں میں. ساری دنیا سے نفرت. دیکھیے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کمپٹیشن پہ بیس کرتی ہے. کمپٹیشن، ساری سرگرمیاں جو ہے اس پہ کمپٹیشن ہے، مسابقت ہے. مسابقت جو ہے اس سے چیلنج پیدا ہوتا ہے، اس چیلنج سے ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کسی پلان ہے دس بیسڈ آن چیلنج، آن کمپٹیشن. وہ ہے، وہ رہے گا. چیلنج رہے گا، کمپٹیشن رہے گا. تو
اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، پوری ہسٹری میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو رائول سمجھ لیا، رائول، اینیمی. اس راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوری ہسٹری میں لوگ اس سے بے خبر رہے. یاد رکھیے کہ خدا واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. نو ون واز اویئر اباؤٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. جو جانتے نہیں تھے کہ خدا کریشن پلان کیا ہے. دس از بیسڈ آن کمپٹیشن، دس از بیسڈ آن چیلنج. جب چیلنج ہوگا تو رائیولری ہوگی. تو کیا ہوا، لوگوں نے اپنے ساتھ دوسروں کو اپنا رائیول سمجھ لیا. رائیولری، پھر اینیمیٹی، پھر وار، پھر وائلنس. اس کو مینیمائز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مائنڈ سے. مینیمائز نہیں، اس کو ختم کیا تھا. وہ کیسے؟ دعوت کانسیپٹ دے کر کے. دعوت کانسیپٹ. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دعوت از کمپلیٹلی اے نان پولیٹیکل کانسیپٹ. دعوت از کمپلیٹلی اے نان پولیٹیکل کانسیپٹ. یعنی پیسفل وے میں اللہ کا میسج دوسروں تک پہنچانا. پیسفل. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی چھین جھپٹ نہیں، کوئی لینا ہے دینا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پیدا کرتا ہے کمپیشن، خیر خواہی، دوسرے کے لیے محبت. جب آپ بتائیے، جب مشن آپ کا یہ ہو کہ مجھے دوسروں کے دل کو بدلنا ہے. When you want to change the heart of the people, when you want to change the mind of the people, then you have to be peaceful. You have to be compassionate. جب تک آپ کمپیشنیٹ نہ ہو، فرینڈلی نہ ہو، تو کون آپ کی بات سنے گا؟ تو مشن جو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوت مشن، اپنے آپ میں وہ یعنی اس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ تمہیں یعنی تمہیں دائی کو مدعو کے مقابلے میں کمپیشنیٹ بننا ہے، تمہارے اندر فرینڈلی بیہیویئر آنا ہے. تو دعویٰ کانسیپٹ کریٹس فرینڈلی کلچر. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ تھا صحابہ کرام میں. تو یہ جو پیریڈ ہے، ارلی پیریڈ، اس میں لوگ دعویٰ کانشیس ہوا کرتے تھے. دعویٰ کانشیس جو تھا تو انسان سے محبت کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد جب مسلمانوں نے عباسیت پیریڈ میں امپائر بنا لیا، امپائر بن گیا. جب سے امپائر بنا ہے تب سے یہ مائنڈ چینج ہوا ہے. تب سے مائنڈ کیا ہوا؟ اب بن گیا پولیٹیکل کانشیس. پہلے تھا دعویٰ کانشیس، اب پولیٹیکل کانشیس. یعنی دعویٰ مائنڈ اب پولیٹیکل مائنڈ بن گیا. اب کیا ہے؟ دوسرا ہمارا رائیول ہے، دوسرا ہمارا دشمن ہے، اسے کرش کرو، اسے مٹاؤ. یہاں سے ڈی ریلمنٹ ہو گیا. مسلم مائنڈ کا تھا ڈی ریلمنٹ ہو گیا. دعوت سے پٹری سے ہٹ کر کے پالیٹکس پٹری پہ چلی گئی. پارٹی تو نام ہے ٹکراؤ کا. میں نے یہ دلی میں ایک جلسہ تھا، ایک بہت بڑے لیڈر کی اسپیچ تھی وہاں پر. میں وہاں تھا ایک نیشنل لیڈر کی. ابھی وہ زندہ ہیں، وہ اگرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو مجھے اب تک ان کا سینٹینس یاد ہے. ان کا تھا، راجنیتی چلتی ہے ٹکراؤ پر. ایک ٹاپ کا لیڈر انڈیا کا، راجنیتی چلتی ہے ٹکراؤ پر. اس وقت میں سمجھا کہ راجنیتی سے کیوں ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹکراؤ آیا تو نفرت آئی، ٹکراؤ آیا تو وائلنس آیا، ٹکراؤ آیا تو رائیولری آئی، ٹکراؤ آیا تو وی اینڈ دے کانسیپٹ پیدا ہوا. تو مسلمانوں میں جو ڈیریلمنٹ ہوا عباسی پیریڈ میں اب تک چلا جا رہا ہے. سارے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ وہی. کچھ لوگ انگیج ہیں اس میں، یعنی ملیٹنسی میں انگیج ہیں. جو انگیج نہیں تو ان کی سوچ وہی ہے. یعنی کوئی لوگ سوچ کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں، کچھ لوگ پریکٹیکلی ویسے ہی ہیں. اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. ہماری اس ٹیم کو چھوڑ کر کے اس کے باہر آپ جائیے، ایک سنگل آدمی نہیں ملے گا آپ کو جو اس سے پوری طرح سے
آزاد ہو، اس پکڑ سے آزاد ہو. باتیں اچھے سے کرے گا لیکن آپ اسکروٹنی کیجیے، اسکروٹنی اندر سے نکلے گا ہیٹ. کسی میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی ایکسیپشن میں کہتا ہوں آپ کو کہ ہماری ٹیم کے باہر جا کر سروے کیجیے. تو یہ ہے پرابلم مسلمانوں کا کہ دعویٰ مائنڈ ختم ہو گیا، پولیٹیکل مائنڈ آ گیا. اب کیا ہے؟ وی اینڈ دے کانسیپٹ آ گیا. ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں. ہم سپریم ہے، تم کچھ چھوٹے ہو ہم سے، ہمیں رول کرنا ہے. ہمیں تم کو اسی لیے مسلمانوں میں دیکھیے کتنا پاپولر ہوتی ہے وہ چیز ہے. ڈبیٹ بہت پاپولر ہوتا ہے. کیوں؟ ڈبیٹ کیا ہے؟ اسٹیج پر یا ٹیبل پر آدمی کرش کرتا ہے دوسرے کو، بلڈوز دے مال کی بولی بولتا ہے. میز پر وہ بولے گا بلڈوز دے مال. تو لفظوں کی بیٹل فیلڈ ہے وہ. ڈبیٹ کیا ہے؟ ڈبیٹ شبدوں کی بیٹل فیلڈ ہے. خوب خوش ہوتے ہیں، خوب تالیاں بجاتے ہیں. کم سے کم میز پر تو ہم نے کرش کر دیا. جس رائول کو وہ بیٹل فیلڈ میں نہیں ہرا سکے تھے، اب خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو اسٹیج پر تو ہم نے کم از کم اس کو کرش کر دیا. تو مسلمانوں میں دیکھیے ہی ہو رہا ہے. خوب ڈبیٹ ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو گن بم کلچر اچھا لگتا ہے. یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ اچھی لگتی ہے ان کو. یعنی سینکڑوں ہزاروں لوگ تیار ہیں کہ مجھے بتاؤ، میں جا کے سوسائڈ بامبنگ کروں گا. کیوں؟ اس میں لگتا ہے انہوں کہ میں نے کسی کو مارا، اپنے دشمن کو مارا، اپنے اینیمی جو ہے اس کو مارا میں نے. یہ خوش ہوتے ہیں اس کو لے کر. تو مسلمانوں کا جو پرابلم ہے، یہ سارے جو ریچول والا اسلام ہے، ان کے دفاع والا اسلام، there is nothing. کچھ بھی آخرات میں کام آنے والا نہیں. یاد رکھیے، انہیں لوٹنا پڑے گا اس اسلام کی طرف جو اللہ کا ڈر لاتا ہے، جو آخرت کے پکڑ کا احساس لاتا ہے، جو بھلا دیتا ہے آدمی سے اولاد کو، موبائل کو، بینک بیلنس کو. بھول جاتا ہے آدمی، جس میں دوسرے انسانوں کا وہ خیرخواہ بنتا ہے، اس سے محبت کرنے والا بنتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. وہ اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے. وہ اسلام مطلوب ہے. وہ ہوگا تو اللہ کا کوئی درجہ ہے، انہیں کوئی درجہ ہی نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں. تو بظاہر مسلمانوں میں یعنی سیکولر آئیڈیالوجی نہیں ہے. بظاہر مسلمانوں میں وہ جو عام طور پر ریلیجس آئیڈیالوجی ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن جو اسلامک آئیڈیالوجی ان کی ہے وہ بھی ریڈیوس فارم ہے اس کا، وہ ریئل فارم نہیں ہے اس کا. تو یاد رکھیے، سچا اسلام وہ ہے جو آپ سے موبائل کی یاد بھی چھین لے. مجھے اکثر ٹیلی فون نمبر آتا ہے، میرے پاس ٹیلیفون آتا ہے پوچھنے کے لیے، کل سے ٹیلیفون آیا پاکستان سے، ایک صاحب ٹیلیفون ہے، یہاں کوئی ادارہ ہے، کوئی دانش کدہ ہے، کیا نام ہے اس کا ٹیلیفون نمبر، کل کی بات ہے. میں نے کہا میرا اپنا ٹیلیفون نمبر بھی یاد نہیں. وہاں دلی میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے کچھ دانش کدہ ہے کیا، ایسا کچھ دانش کو لے کر کے. کراچی سے آگے پوچھ رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا مجھے اپنا ٹیلیفون نمبر بھی یاد نہیں، دوسرے میں کیا بتاؤں گا آپ کو. یاد رکھیے، آپ کو سچا اسلام ملے آپ کو تو سب کچھ بھول جائے گا، صرف خدا یاد رہے گا آپ کو. سچا اسلام اگر مل جائے آپ کو تو سب کچھ بھول جائے، آپ کو صرف خدا یاد رہے گا. دنیا بھول جائے گی، آپ کو آخرت یاد رہے گی. دنیا کی نعمتیں بھول جائیں گے، آپ کو جنت کی نعمتیں یاد رہیں گی. پوری لائف آپ کا اورینٹیشن بدل جائے گا، گاڈ اورینٹڈ لائف بن جائے گی، آخرت اورینٹڈ لائف بن جائے گی. نہیں تو کچھ بھی نہیں، نتھنگ. کیا آپ سمجھتے ہیں خدا
جو یہ جو اسلام کا جو ریڈیوس فارم ہے وہ خدا اس سے خوش ہو جائے گا. ایک خدا کو انڈرسٹیمیٹ کریں گے آپ. کسی نے آپ سے موبائل، کسی نے آپ سے لیپ ٹاپ مانگا ہو، دوست نے، اور آپ کباڑی بازار سے ایک لیپ ٹاپ جو کسی نے بیچ دیا، چلتا نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کا پرانا ماڈل بھی ہے، وہ چلتا بھی نہیں ہے، وہ پھر اپنے دوست سے لا کے دے دیتا، خوش رہے گا وہ. تو آپ کا دوست خوش نہیں ہوتا ایک ایسے موبائل سے یا ایسے لیپ ٹاپ سے جو چلتا ہی نہیں. بس شکل دیکھ لو اس کی تو خدا خوش ہو جائے گا ایسے مذہب سے، ایسے اسلام سے. دیٹ از اسٹریج ایٹ ریمیشن آف گاڈ آلمائٹی. دیٹ از انڈر اسٹرینج اسٹیمیشن. دیٹ از اسٹرینج انڈر اسٹیمیشن آف گاڈ آلمائٹی. خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. جس چیز سے آپ کا بیٹا نہ خوش ہو، آپ دوست نہ خوش ہو، اس سے خدا خوش ہو جائے گا. تو یاد رکھیے، ہم سب کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ری اسیس کرنا ہے، ریکنسیڈر کرنا ہے، ری پلاننگ کرنی ہے اپنی زندگی کی، ری ڈسکوری کرنا ہے سچائی کی. اب پھر ایک نئی زندگی ایمرج کرے گی آپ کے اندر. پھر آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، پھر آپ جنت کے حریث بن جائیں گے، پھر آپ دعا ورک کے لیے سرگرم ہو جائیں گے. آپ کا سول ایک ہی گول بن جائے گا، ایک ہی گول، وہ ہے دعوت دعوت دعوت. دیکھیے، جب تک ایسا نہ ہو، سمجھیے کہ آپ اسلام سے بہت دور ہیں. ہمیں اتنے دنوں سے ہم اپنی ٹیم کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری ٹیم انہی مسئلوں سے نکل کر آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت سی کمزوریاں بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کب تک سنیں گے وہ آپ کی بات، سنیں گے آپ کی بات، کیونکہ پوٹینشیلی وہ سننے کی اسٹیج پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہے خلاصہ زندگی کے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا. میں نے عرض کیا کہ آئیڈیالوجی کے بغیر انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا. اگر اس کو سچی آئیڈیالوجی نہیں ملے گی تو ایک فالس آئیڈیالوجی بنا لے گا. فالس آئیڈیالوجی، اگر سچی آئیڈیالوجی نہیں ملی اس کو تو فالس آئیڈیالوجی بنا لے گا، چاہے کانشیسلی یا انکانشیسلی. تو ہسٹری میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تین آئیڈیالوجی ملتی ہیں بیسیکلی. پہلی آئیڈیالوجی جو یعنی ورلڈلی آئیڈیالوجی کہیے، سیکولر آئیڈیالوجی کہیے وہ. دوسری وہ جو ہے، میں نے ریلیجس آئیڈیالوجی اس لیے کہا ہے کہ آج کل مذہب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ریچولس کے معنی میں، ریچولس کے معنی میں. تو ریئل ریلیجن کو الگ کرنے کے لیے میں نے دوسرا لفظ یوز کیا ہے، وہ ہے ربانی. تو یہ جو ریلیجن ہے، یعنی ریچول بیسڈ یا فارم بیسڈ، دیر از آلسو نتھنگ. یاد رکھے، جس طرح سے سیکولر یعنی سیکولرزم بھی نتھنگ ہے خدا کا، اس طرح سے یہ ریلیجن بھی نتھنگ ہے. جس کی ویلیو ہے وہ ریئل ربانیت، ریئل ربانیت، یعنی رب اورینٹڈ لائف. خدا کو کی ڈسکوری پر جو زندگی بنتی ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ربانی لائف، ربانی آئیڈیالوجی، ربانی زندگی. ہم سب لوگوں کو ہر وقت، ہر صبح شام اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی اپنا انٹراسپیکشن کرتے رہنا ہے.
سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں میں ہے نہیں، وہ انٹراسپیکشن، محاسبہ. بہت ہی محدود معنی میں کچھ سوچ لیتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں محاسبہ یہ ہے. نہیں، اپنے کو ادھیڑنا پڑے گا، ادھیڑنا پڑے گا. اپنے کو ادھیڑنے کا نام محاسبہ ہے، اپنے کو ادھیڑنے کا نام انٹراسپیکشن ہے. جب تک آپ اپنے کو ادھیڑیں گے نہیں، تب تک آپ وشفل تھنکنگ میں جئیں گے. جب تک آپ اپنے کو ادھیڑیں گے نہیں، اپنے آپ کو وشفل تھنکنگ میں جئیں گے. تو اپنے کو اتنا زیادہ محاسبہ کیجیے، اتنا زیادہ انٹراسپیکشن کیجیے، جس کو ہم کہتے ہیں ادھیڑنا. بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سوچیے. اور پھر اپنی زندگی کا ری پلاننگ کیجیے. ری پلاننگ، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ری پلاننگ کی بیسک دو چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے یعنی گاڈ کی ڈسکوری. گاڈ کی ڈسکوری ایک پروسیس ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے یوریکا کی ڈسکوری ایک پروسیس تھی. ایک پروسیس ہے، وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں دنیا میں ہوتا. آخرت بھی اینڈ نہیں ہوگا، وہ چلتا ہی رہے گا. کیونکہ خدا تو اینڈلیس ہے، تو آپ کی ڈسکوری جو ہے وہ بھی اینڈلیس رہے گی. دنیا میں شروع ہوگی اور پھر چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی. اور دوسری جو میں نے عرض کی وہ ہے دعویٰ مائنڈ ایز کمپیئر ٹو پولیٹیکل مائنڈ. آج کے مسلمانوں کا عام طور پر پولیٹیکل مائنڈ ہو گیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے، ہر آدمی نگیٹو ہے، پرہیپس وداؤٹ ایکسیپشن. ہمارے اعظم گڑھ میں ایک خاتون تھی، بہت ہی سیدھی سادی، کوئی میٹرک تو پڑھی ہوئی ہوگی وہ میٹرک تک. تو اس زمانے کی بات جب بابری اسے ٹوٹی تھی، مجھ سے بات ہوئی، لگی برا بھلا کہنے. میں سمجھتا تھا کہ بالکل سیدھی ہے، معصوم ہے، اور جانتی بھی نہیں برائی کیا چیز ہے. نماز روزے والی تھی وہ خاتون، بہت ہی برا برا کہنے لگی. اور آج پیپر میں آیا، آپ دیکھ لیجیے، آج ہی کے پیپر میں ایک سروے کیا گیا ہے انڈیا کے مسلمانوں کا. اس میں لکھا ہے کہ 99 اس میں لکھا ہے کہ 1992 کے بعد جو مسلمانوں کا ٹرینڈ تھا آج بالکل بدل چکا ہے. اس وقت میرے جان پر کھیل کر یہ کہا تھا کہ یہ ٹیمپرری فیز ہے. آپ جتنا غصہ ہیں مجھ کو مار ڈالنا چاہتے تھے، کیوں میں کہتا تھا کہ بابری مسجد کو بلا دو. اس وقت میں نے یہ کہا تھا، اس جان پر کھیل کر کے 1992 میں. پھر برابر کہتا رہا کہ انڈیا میں یہ مت دیکھو کہ بابری مسجد توڑی گئی ہے، اس کے سوا جو ہے وہ اس انڈیا کو دیکھو. انارمس اپرچونیٹیز ہے، انارمس اپرچونیٹیز. بابری مسجد کو بلاؤ اور اس اپرچونیٹیز کا اویل کرو. یہ بڑا فارمولہ تھا، یعنی فارگیٹ دی بابری مسجد and avail all those enormous opportunities. This was my formula. تو میرا جلسہ ہوا تھا وہاں پر، اس میں بابری مسجد توڑ جانے کے بعد بامبے میں بڑی بھیڑ تھی. تو وہاں اتنا زبردست وہ تھا میرے خلاف کہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. جب میں اسٹیج پہ آیا تو لگتا تھا کہ بس یعنی لوگ وہ بیٹھے، لیکن پولیس کا بہت بڑا انتظام تھا وہاں پر. ہمارے ساتھی تھے، ان کا نام ہے فاروق فیصل، وہیں دلی میں رہتے ہیں، وہ بامبے میں رہتے ہیں فاروق فیصل. تو بات کو مجھ سے ملے تو ان کا کہ میں آپ کی اسپیچ نہیں سکھا آج. تو ان کا کہ میں ہر وقت ادھر ادھر دوڑتا تھا، کہیں ادھر گولی آئے گی ادھر گولی آئے گی. کیونکہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر میں اعلان کیا تھا کہ اے مسلمانوں، بابری مسجد کو بھلا دو، انڈیا میں اپرچونیٹیز ہے، اس کا اویل کرو. آج وہی آیا، آج ہی پڑھ لیجیے آپ ٹائمس آف انڈیا میں. یہ سارے مسلمانوں کی سوچ اب الگ دوسری بن گئی.
1992 کے قصے کو بھلا کر کے اب وہ پیسہ کمانے لگے ہوئے ہیں. پڑھو پیسہ کماؤ، پڑھو پیسہ کماؤ. یہ بات اس وقت میں نے کہی تھی. اتنا اتنا خطرناک تھا میرا وہ کہ جب میں واپس آنے کے میں ایئرپورٹ جانا تھا، سیدھے یعنی خلافت ہاؤس میں ہوا تھا جلسہ. تو جب کار میں بیٹھا جب، تو 2 لڑکے میرے ادھر ادھر بیٹھ گئے، ایک ادھر. دونوں ہندو تھے، اجنبی تھے میرے لیے. ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا. دونوں بہت ہی ہیلدی لڑکے تھے، ہیلدی. میں دیکھا ادھر ادھر کیا معاملہ ہے، یہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس نے محسوس کیا کہ میں کچھ. تو اس نے کہا، ایک لڑکے نے کہا کہ آپ ہم سے گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی رکشا کے لیے آئے. اس نے کہا کہ ہم اس لیے ہیں کہ یدی گولی چلتی ہے تو پہلے ہمارے سینوں کو چھیدے گی، پھر آپ تک جائے گی. 2 جوان لڑکے ادھر ایک ادھر بیٹھ گئے، اور دونوں ہندو تھے. کیونکہ میں نے موت کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے اعلان کیا تھا. وہ خلافت ہاؤس بھرا ہوا تھا، باہر تک لوگ تھے سارے. ڈاکٹر رفیق زکریا بھی وہاں موجود تھے اس وقت. میں نے کہا تھا مسلمانوں بھلا دو باب مسجد کو، بے شمار اپرچونیٹیز انڈیا میں، اس کو اویل کرو. تو اس وقت مسلمان میرے دشمن بن گئے، لیکن میں برابر کہتا رہا. اتنا زیادہ میری بات سکتی تھی زمانے میں کہ ایک بار اس کے بعد میں پھر گیا وہاں بامبے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو والد ہیں، ڈاکٹر وہ عبدالکریم نائک صاحب سے ملاقات ہوئی ہوٹل میں. ملتے انہوں نے اسی ٹائپس آف انڈیا میں میرا آیا تھا کچھ انٹرویو. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یو آر آلویز ان دا نیوز. ڈاکٹر عبدالکریم نائک صاحب نے کہا کہ یو آر آلویز ان دا نیوز. اتنا چرچا تھا اس بات کا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے انڈیا میں جو کہتا ہے بلاؤ بابری مسجد کو، اپرچونیٹیز کو اویل کرو. یہ پوری انڈیا میں گونج گئی آواز. اس وقت کسی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کا پیپر دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ سارا انڈیا کا مسلمان اب اسی کو فالو کر رہا ہے، اسی فارمولے کو. اب بلا دیا اس نے. میں نے یہاں تک کہا تھا وہاں پر حیدرآباد کے ایک میں دکن ہیرالڈ میں ایک میرا چھپا تھا انٹرویو. میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ RSS رام مندر کو بھول جائیں گے، مسلمان بابری مسجد کو بھول جائیں گے، دونوں بھاگیں گے اپرچونیٹیز کی طرف. اس وقت میں نے کہا تھا دونوں کو RSS رام مندر کو بھول جائے گا اور مسلمان بابری مسجد کو بھول جائیں گے. کیونکہ اپرچونیٹیز کا ایک سیلاب ہے انڈیا میں، اس کی طرف دوڑیں گے لوگ. اس وقت لوگوں کو بہت انوکھا لگتا تھا، انوکھی یہ بات لگتی تھی. آج سب لوگ دیکھیے اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ہم کو، آپ کو، اور ہماری اس ٹیم کو تو منی کی طرف نہیں دوڑنا ہے، دعوت کی طرف دوڑنا ہے، انسان کی خیرخواہی کی طرف دوڑنا ہے. لوگ دنیا کمانے کی طرف دوڑ رہے ہیں، آپ کو آخرت کمانے کی طرف دوڑنا ہے. لوگوں کو دنیا کی جنت کی حرص ہے، آپ کو آخرت کی جنت کا حریص بننا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کام کے لیے قبول کر لے، ہمارے آپ کے ذریعے سے یہ کام انجام پائے، دعوت کا کام، ادخال کلمہ کا کام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. کا مدھیہ پردیش سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے تو کیا یہ دعویٰ ورک ہو گیا؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں تم قرآن دے رہی ہو وہ تو اسے دیکھیں گے بھی نہیں. مجھے کیا جواب دینا چاہیے مولانا؟ دیکھیے یہ پوری ہسٹری بسا ہوا ہے
کہ کوئی کام نہ تو خوب خوش رہتے ہیں لوگ، کام کرے تو اس میں نقطے نکالیں گے، ڈسکریج کریں گے. بالکل شیطانی بولی بول رہے ہیں یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہتا صحیح کہا تھا کہ تم اگر تیر کی طرح سیدھے ہو جائے تب بھی لوگ تمہارے سے ٹیڑھ نکال لیں گے. حضرت عمر جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ ایرو کی طرح تب بھی تمہارے لوگ ٹیڑھ نکال لیں گے. صحیح، آپ ایک کام کر رہی ہیں اس میں نقطے نکال دیں. رسول اللہ نے بہت سے لوگوں کو سنایا اور کسی نے کسی نے نہیں مانا، اور پچھلے پیغمبر تو کسی نے مانے ہی نہیں. آپ کتاب دے رہے ہیں انہیں باتیں سناتے تھے وہ. تو کیا پیغمبر نے کام بند کر دیا؟ یہ دائی یہ نہیں سوچتا کہ دوسرا آدمی کتنا اثر لے گا. دائی کی نظر اپنی ڈیوٹی پہ ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ دوسرا کتنا اثر لے گا، کتنا اثر لیا اس نے. دیٹ از دیئر پرابلم، اٹ ناٹ یور پرابلم. دو باتیں الگ الگ ہیں. دیکھیے آپ کا پرابلم کیا ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی آپ کی اگر آپ دعوتی کام نہ کریں. اس نے مانا نہیں مانا یہ اس کا کام ہے. دوسری بات دیکھیے اصول ہے قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتقوا اللہ ما استطعتم. اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اس کے بقدر مکلف ہوتا ہے، یعنی جتنا بس میں ہے اتنا آپ کو ڈیوٹی دینا ہے. جو بس میں نہیں ہے وہ آپ کے اوپر اس کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے. تو آدمی کے پاس جتنا ٹائم ہے، جتنا اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے. اس کو فرض کیا ہے کہ اس کے بس اتنے ہی کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے تو اتنے ہی کرے. اس کے بس میں ہے کہ یونیورسٹی کھول دے تو یونیورسٹی کھول دے. پھر آپ کے پاس ایک بلین ڈالر ہے تو آپ یونیورسٹی کھول دیے، قرآن یونیورسٹی. آپ کے پاس بہت پیسہ آتے ہیں، ہوائی جہاز خریدیے اور دنیا بھر گھومیے، ہر آدمی جا کے ملیے. یہ تو بس کی بات ہے. تو آپ کا ملاقات کرنا بس میں تو وہ کیجیے. پارک میں جا کر کے اگر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں ڈیٹیل تو وہ دیجیے. ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے بس میں کتنا ہے بس. اور دوسری بات ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی کا میں رسپانسبل ہوں. دوسرا کیا کرے گا نہیں کہ اس کا رسپانسبل میں نہیں ہوں. بہت بار کہا گیا ہے پیغمبروں کے بارے میں تم لست علیہم بمسیطر، کہ تمہاری ذمہ داری کیا پہنچا دو، باقی اس کا کام ہے. جسے بلاغ کا لفظ ہے، بلاغ. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ شیطان کی بولی بولتے ہیں، یاد رکھیے. انہیں انسان ہمدردی نہیں ہے، انہیں ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے، دعوت کا کوئی درد نہیں ہے. ایسی بولی بولیں گے تو پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی زبان پر اشارہ کیا کہ اس سے بچو، اس زبان سے بچو، زبان سے بچو. تو انہوں نے پوچھا کیا ہم زبان کی پکڑ ہوگی؟ کہا کہ ہاں، زبان انسان کو جہنم میں لے جائے گی، جہنم میں. یہ زبان سے بولی بولے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. تو کیا ہوا؟ صحابہ بہت کم بولنے والے بن گئے، بہت کم بولنے والے بن گئے. آج کل کے مسلمان جو ہیں بے درد ہیں، بے حس ہیں. کوئی انسانیت کا کسی کوئی دلچسپی نہیں کہ انسان جہنم میں جائے، مرے. اپنا بیٹا بیٹی کے لیے خوب دوڑیں گے خوب. وہی آدمی آپ سے کہتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ خوب دل لگا کر کر رہا ہوگا اس کے بیٹے کے لیے. اور غیر مسلموں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جو دعوت کی فیلڈ میں ہیں بس کو دیکھیں، جتنا بس میں ہے اتنا کریں. اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کریں. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر سلمان احمد نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ if someone visualizes God, please tell me is it right or wrong؟ بالکل جھوٹ ہے. یہ صوفیہ نے ایک بدعت نکالی ہے.
کہ وہ مراقبہ کرتے تھے، ان کو جھلیاں دکھائی تو کہتے ہیں خدا کو دیکھا. سب یہ جھوٹی باتیں ہیں. حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا تو جھوٹ کہا، فقط کذب. تو جب رسول اللہ نے دیکھا تو دوسرا کون کہہ سکتا ہے؟ سب شیطانی باتیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے. آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، آخرت میں دیکھیں انشاءاللہ. یہاں نہیں دیکھ سکتے. یہاں تو آپ کو خدا کو یاد کرنا ہے، خدا کی کتاب کو پڑھنا ہے، خدا پر غور و فکر کرنا ہے، اور خدا کی صفات میں، اس کے ایٹریبیوٹ میں خدا کو پانا ہے. یاد رکھیے، خدا کی ذات میں آپ نہیں پا سکتے خدا کو. کوئی دیکھتا خدا کی ذات کو. ہاں اس کا کریشن سامنے ہے ہمارے، اس کا ہر چیز جو ہے، ہر چیز میں خدا کا کمالات دکھائی دے رہے ہیں. وہاں خدا کو ڈسکور کیجیے. مولانا اگلا سوال مولانا زکریا ندوی نے کیا ہے نئی دلی سے. ان Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud and Ibn Majah has collected a hadith where it is mentioned, do not praise your friend, Allah knows best about him. Mulana, he wants you to explain this hadith. دیکھیے، ایک ہے پریز یعنی تعریف کرنا، ایک ہے قدردانی. تو قدردانی کا تعلق ہے اعتراف سے، اکنالج کرنے سے. اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس کو اکنالج کیجیے. جو اکنالج نہ کرے وہ بخیل ہے. لیکن پریز تو نہ بیٹا بڑی کرنا چاہیے، نہ کسی کرنا چاہیے. پریز تو کوئی اچھی چیز نہیں، مطلب وہ تو کوئی اچھی چیز نہیں. لیکن اکنالج ضرور کرنا چاہیے آدمی کو. کسی میں آپ کوئی خوبی پائیں، کوئی واقعی، تو اس کو اعتراف کیجیے، اس کو اکنالج کیجیے، اس کو ڈیو ریسپیکٹ دیجیے. یہ کرنا ہے. Praise is nothing. مولانا اگلا سوال کیا ہے ستوتی ملہوترا نے دلی سے. She has written, Maulana, you always say that one should save oneself from the cheap taste. Kindly tell us what is your definition of cheap taste and how does one know if he or she has developed the cheap taste? Also tell us how one can come out of it. دیکھیے، چیپ ٹیسٹ کا کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن اویلیبل نہیں ہے. کوئی بھی اسٹارٹڈ پلیٹو آپ کو چیپ ٹیسٹ کا کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں دے سکتے. یا آپ کو جاننا پڑے گا کہ واٹ از چیپ ٹیسٹ. میں مثال دے سکتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں کہ چیپ ٹیسٹ کیا ہے، لیکن میں یہ ڈیفینیشن ڈیفائن نہیں کر سکتا آپ کو ٹیکنیکل شبدوں میں. یہ کوئی آپ سے پوچھا کہ بھائی تمہاری سیلری کیا ہے، دیر از چیپ ٹیسٹ. اس وقت بریک فاسٹ کیا لیا، دیر از چیپ ٹیسٹ. کیونکہ تمہارے بچے کتنے ہیں، دیر از چیپ ٹیسٹ. ہاں، کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تمہارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوا ہے، دیر از ہائی ٹیسٹ. تو چیپ ٹیسٹ کی کوئی ڈیفینیشن اویلیبل نہیں ہے، نہ میں کر سکتا نہ کوئی کر سکتا. البتہ آپ کے اندر خود اگر وہ کوالٹی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیپ ٹیسٹ ہے اور کیا ہائی. میں بائی نیچر چیپ ٹیسٹ سے بہت ہی الرجک ہوں، بہت الرجک ہوں، اور ہائی ٹیسٹ کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ. مولانا اگر کوئی اپنے آپ کو چیپ ٹیسٹ میں پاتا ہے تو اس میں سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بات یہی باہر نکلنا ہے. بیچے تو پاتے نہیں لوگ، پانے کے بعد تو بالکل آسان ہے. لوگ چیپ ٹیسٹ رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ نہیں. اصل پرابلم یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اپنے پرابلم کو انسان جانتا نہیں. اپنے اندر جو کمی ہے، جو ویکنیس ہے، اس ویکنیس سے وہ ان اویئر رہتا ہے. پرابلم یہاں ہے. اگر آپ جان لیں تو بالکل آسان ہے. جب آپ جان لیں کہ یہ سوئچ ہے، اس کو دبانے سے لائٹ ہو جائے گی،
تو پھر کیا مشکل کیا ہے؟ دبا دیجیے اس کو. اویئرنیس تو یعنی ہو جائے اگر سچ پوچھ تو آپ اس کی پر پہنچ گئے. مولانا اگلا سوال کیا ہے سعدیہ خان نے نیو دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ آر دا پیرامیٹرز بائی وچ ون کین ریکوگنائز اور آئیڈینٹیفائی دا ٹرو آئیڈیالوجی آف لائف. دیکھیے کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی میتھمیٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے, یا میں کہوں کہ میتھمیٹیکل کرائٹیرین پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے, خدا ٹیسٹ لے رہا ہے. اگر میتھمیٹیکل کرائٹیرین پاسبل ہوتا تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا. تو اس لیے ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ تو باقی رہے گا, یاد رکھیے. اگر دو چار کی طرف باتیں کلیئر ہو جائیں تو ٹیسٹ کہاں رہا, پھر ٹیسٹ ختم. تو طریقہ صرف کیا, میتھڈ بتا تو میتھڈ, اور کچھ نہیں. میتھڈ کیا ہے؟ آپ قرآن کی اسٹڈی کریں, آپ خدا کی جو تخلیق ہے, نیچر, اس کو آبزرو کریں. یونیورس میں جو خدا کے جلوے ہیں اس کی اسٹڈی کریں. تھرو اسٹڈی آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر, تھرو اسٹڈی کرتے کرتے آپ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آپ کا مائنڈ میں ایک اسکل پیدا ہوتی ہے چیزوں کو ریکگنائز کرنے کی. جب بہت اسٹڈی کرتے ہیں آپ تو آبجیکٹیوٹی آتی ہے اور ریکگنیشن کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے, ایسا نہیں کہ اچانک ہو جائے, اچانک نہیں ہو سکتا ہے. اسٹڈی اسٹڈی جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس معاملے کا. اور اگر آدمی سنسیئر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 50% آدمی خود کرتا ہے, 50% اللہ کی مدد آتی ہے. اگر کوئی آدمی سنسیئر ہو تو ضرور مدد اللہ کی آئے گی, ضرور آئے گی. اور پھر وہ خدا کی وجہ سے وہ پہنچ جائے گا جہاں پہنچنا ہے اس کو. پھر اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوگی, اندر ایک روشنی, ایک پہچان, ایک فرق کرنے والی. قرآن ہے کہ فرقان تمہارے پیدا کرے گا. اگر تم سچے ہو, سینسیئر ہو, تو تمہارے اندر فرقان مطلب یہ ہے کہ یعنی ڈفرینشیٹ کرنے کی کوالٹی, بلیک کو وائٹ سے, سچائی کو فالس ہوڈ سے ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, تو پھر آپ خود ہی جان لیں گے. It requires sincerity, it requires seriousness, it requires study, it requires observation, it requires contemplation. اگر یہ آپ کنڈیشن پوری کر دیں then you can reach the truth. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ کازڈ ڈائیورژن ٹورڈز پالیٹکس ڈیورنگ دی عباسد پیریڈ. تو میں نے عرض کیا کہ جب انوائرمنٹ, جب رسول اللہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں تھا, وہ پولیٹیکل پاور کا نہیں تھا, وہاں کوئی پولیٹیکل پاور نہیں تھی. تو لارڈ ایکٹن نے کہا تھا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. پاور کا مطلب پولیٹیکل پاور. تو پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. جیسے پاور آیا تو کرپشن شروع ہو گیا, امپائر بن گیا تو کرپشن اپنے پیک پر پہنچ گیا. سب ہر ایک کے ساتھ جہاں بھی پاور آیا کرپشن آیا. یہ تو سب آج یہ تو یونیورسل فنامنا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر محمد آصف ریاض نے پٹنہ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب ٹیل اس اباؤٹ تقوی. دیکھیے تقویٰ کا جو لٹرل میننگ ہے وہ تو بچنا. وقایہ کہتے ہیں ڈھال کو.
تو جب آپ کے اندر یہ تھنکنگ ڈیولپ کرے کہ مجھے بچ کر چلنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، اچھائی کو لینا ہے، جس میں خدا کی مرضی نہ ہو اسے دور جو بھاگنا ہے، مرضی ہو تو اس کو آگے چلنا اس راستے میں، یہ ہے بچنا۔ تو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور آپ اللہ کے راستے پر آتے ہیں، تو اٹ از بٹ نیچرل کہ آپ کے اندر ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بچنے والا ٹیسٹ، کہ بھائی اس سے بچو، یہ خدا کو ناراضی اس میں ہے، یہ اس میں تو یہ آگے بڑھو، اس میں خدا کی خوشنودی ملے گی، یعنی تقویٰ۔ تو تقویٰ بھی دیکھیے ایک پروسیس ہے، ڈیولپ کرتا ہے وہ، بگننگ ہوتی ہے یہاں سے، پھر بڑھتے 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 وہ بہت آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آدمی کے اندر وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ والی زندگی گزارنا ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی کو اس سے بچنا ہے، تو پھر وہ اللہ کی مدد آنے لگتی ہے اس کو، تو دھیرے دھیرے وہ صحیح معنی میں متقی انسان بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، پروسیس کا لوگ، پروسیس اچانک نہیں ہوتی کبھی بھی، ایک انٹلیکچوئل پروسیس ہوتا ہے یہ۔ مولانا یہ سوال آیا ہے سیالکوٹ پاکستان سے، شوکت علی صاحب نے پوچھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ریڈ اے آیت فرام ہولی قرآن وچ سیز اللہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ مولانا پلیز ایکسپلین واٹ از دا میسج فار ہیومنز ان دس آیت۔ مصروف کا لفظ اس میں نہیں ہے، اس میں کل یومن ہوا فی شان، کل یومن ہوا فی شان۔ اب یہ اس کی کوئی بہت ہی میتھمیٹیکل لینگویج میں اس کی تفسیر نہیں کر سکتی۔ ہر دن اللہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ خدا جو چلا رہا ہے پورے یونیورس کو، تو ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا یونیورس، اتنا بڑا یونیورس، تو ہر دن کا ہو تو ہر مومنٹ وہاں پر خدا کو دیکھنا ہوتا ہوگا۔ کیسے آتی بھائی چل رہی ہے؟ میں تو ڈیلی سوچتا ہوں کہ جیسے کئی بار، ابھی صبح میں نے اٹھایا ایسے میرا مگ تھا، اس پر ڈھکن تھا، ڈھکن سے پھسل گر پڑا، ابھی صبح کی بات ہے۔ میں سوچا کہ میں مگ کا ڈھکن نہیں سنبھال سکتا، خدا اتنی بڑی یونیورس کو سنبھالے ہوئے، کوئی پلانٹ ادھر گر جائے، کوئی اسٹار ادھر گر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو خدا کے اس گرپ کو بتائے، خدا ہر وقت پوری گرپ میں لیے ہوئے پورے یونیورس کو، بہت کنٹرول قائم کر رکھا اپنا خدا نے یونیورس کے اوپر۔ تو خدا کی گریٹنس، خدا کی عظمت، خدا کے پاور کو بتانے کے لیے آیت آئی ہے، یہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے مس گلزیبہ احمد کا، میری لینڈ یو ایس اے سے۔ She has written, Maulana, first I would like to thank you for your great advice at our teleconference meeting early morning today. My question is, when Prophet Muhammad went on Miraj, he was shown Jannah there. He was also shown the path to Jannah, which he found to be full of difficulties. After seeing this path, the Prophet said, very few people of my ummah will enter into Jannah because the path is very difficult. Maulana Sahab, my question to you is, when the path is so difficult, then how come some Maulvis advise us to recite some surahs and duas every day to get to Jannah? تو میں نے ابھی آپ نے کہا اپنے اس میں کہ اس وقت جو اسلام ہے وہ تو اسلام کا ریڈیوسڈ فارم ہے، یعنی میں تو خود سے ایک اسلام کا فارم بنا لیا ہے، ریڈیوس بھی نہیں، انوویٹڈ فارم ہے وہ۔ یہ تو بالکل یہ یعنی 100% یہ بیس لیس ہے، یہ سب چیزیں، یہ پڑھو تو جنت، وہ پڑھو جنت، یہ سب بالکل بیس لیس ہے، 100% بیس لیس ہے۔ یہ سورہ کو پڑھ لینے سے فلاں وقت 2 رکعت نماز پڑھ لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، جنت مل جائے گی، سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں۔
یاد رکھیے جنت کے لیے جو فارمولہ قرآن بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، ذالک جزاء من تزکا، یعنی جنت اس کے لیے جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کیا یہ نہیں کہ صبح کو آیت پڑھ لی، شام کو آیت پڑھ لی تو بس جنت چلا گیا. یہ تو بالکل ہی ریڈیکولس ہے، ریڈیکولس. تزکیہ کیا یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. ذالک جزاء من تزکا، جنت اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو، سول کو پیوریفائی کیا. پیوریفائی کرنا کیا ہے؟ ہر وقت ہمارے اندر نگیٹو تھاٹ آتے ہیں، اس کو نکالنا. ہر وقت ہمارے اندر کچھ غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اسے لڑنا. ہر وقت ہمارے سامنے ایسے کوئی آتا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں ادھر، اس سے اپنے کو ادھر رائٹ پاتھ پہ لانا. ہر وقت کوئی ٹیمپٹیشن ہے، اولاد کا ہے، بچوں کا ہے، فیملی کا ہے، کسی بھی چیز کا، اس ٹیمپٹیشن سے اپنے کو بچانا. تب وہ تزکیہ ہوتا ہے، تو وہ پیوریفائڈ سول بنتا ہے. لوگ تو پھنسے رہتے ہیں اسی میں، اپنے کو پلوٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ 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 دانے پہ تسبیح پڑھ دو، کچھ صورتیں پڑھ دو تو جنت پہنچ جاؤ گے. تو ریڈیکولس ریڈیکولس. تو بہرحال اس آیت کو یاد رکھیے، ذالک جزاء من تزکا. ایسی آیتیں بہت ساری ہیں. ایک حدیث میں ایک آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، یہاں تک پورا دل کالا ہو جاتا ہے. کالا مطلب یہ نہیں کہ سچ مچ کلر کے سن میں کالا ہوتا ہے، نہیں، اس کا مطلب بےحش ہو جاتا ہے. تو اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی تم کو محسوس ہو کہ ایک دھبا پڑا، جلدی سے بٹاؤ اس کو. بٹانے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. خوب زیادہ یاد کرو موت کو اور خوب زیادہ پڑھو، خوب اسٹڈی کرو قرآن کی. پڑھو نہیں، اسٹڈی کرو قرآن کی. ایک کورس ہے، ایک پروسیس ہے، چلتا ہے، یعنی زندگی میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت تک چلتا ہے. وہ ہر وقت اپنے کو پیوریفائی کرنا، ہر وقت اپنے کو ڈیویشن سے بچانا، ہر وقت اپنے کو ٹیمپٹیشن سے بچانا. ہر وقت جو آپ کا فوکس ہٹے پھر اس کو فوکس کو دوبارہ رائٹ پاتھ پر لانا. یہ ہے کورس تزکیہ کا. باقی سب تو بالکل بیس لیس بات ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا here in the West many Muslims want their children memorize Quran at the very young age. I personally make my son to recite 3 ruku with English translation of the Quran every day. I have noticed that it has very good effect on him. Maulana Sahab, my question to you is that is it better for a child to do hifz at the age of 12 or to do what I am doing with my son? آپ ٹھیک کر رہی ہیں، یہ کرنا چاہیے. حفظ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے کی بات ہے. اب تو حفظ کچھ لوگ کرنا چاہیے تاکہ تراویح پڑھانے کے لیے بس. اور جو ہے وہ انڈیکس موجود ہے. میرے پاس قرآن کا انڈیکس ہے، جب چاہوں آیت نکال لیتا ہوں بس. پرنٹنگ پریس جب نہیں آیا تھا، قرآن جب محفوظ ہونے میں شک ہوتا تھا کہیں محفوظ نہ رہے. اب کیا، اب تو کچھ بھی نہیں، قرآن محفوظ ہو گیا. اب یہ نہیں کہ ہر آدمی حفظ کرے، ہر آدمی حفظ کرے. ایک بہت ہی غلط عقیدہ بیٹھا لوگوں کو، ایک حافظ جو ہے پوری فیملی کو بخشوائے گا. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. کہ ایک فیملی میں اگر ایک حافظ بن جائے تو پوری فیملی کو بخشوائے گا. وہ خود ہی اس کی بخشش ڈاؤٹ فل ہے، دوسروں کو کہاں سے بخشوائے گا. یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں. قرآن کی اسٹڈی کرنا ہے، حفظ کرنا نہیں ہے. یہ تو مسلمان نے ایک بدعت نکال رکھی ہے. پہلے جب کہ قرآن محفوظ نہیں تھا پرنٹنگ پریس سے پہلے، تو بہت ضروری تھا کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن یاد رہے. اب تو پرنٹنگ پریس والے میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے، بالکل ہی محفوظ.
دیکھیے فرق کیا ہے. پہلے ہر قرآن کا ایک کاپی الگ سے بنانی پڑتی تھی. یعنی ایک کاپی بنانے میں آپ کو پورا ٹائم لگتا تھا, وہ ایک ہی کاپی بنا پاتے تھے بس. اب چاہے اس میں مہینے لگے یا سال بھر لگے. اب کیا ہے, ایک کاپی تیار کر لیجیے آپ, اس کی ویریفائی کر لیجیے خوب عالموں دکھا کر کے, جب پتا جائے کہ کام فل اسٹاک سب ٹھیک ہے, ایک دم درست ہے, اس کو ڈال دیے پریس میں, آپ کو بلین کاپی نکل آئے گی اس کی. ایک کریکٹڈ کاپی کی بلین کاپی نکل آئے گی, تو قرآن محفوظ ہو گیا. اب تو صرف تراویح کے لیے یا قرآن کی نماز پڑھانے کے لیے ضرورت ہے. تو انڈیویجول لیول پر آدمی کچھ صورتیں اس کو یاد ہوں, جیسے مجھے میں نے 5 پارہ آخر کب میں یاد کیا تھا میں نے, نماز پڑھنے کے لیے بس. ورنہ جہاں تک قرآن کے آیتوں کو ڈھونڈنے کی بات ہے تو اب انڈیکس موجود ہے. والا آپ جو کریں بالکل صحیح کر رہی ہیں, اور دوسرے لوگ جو ایک رسم بنا رکھی حفظ کروانے کی, بالکل بیس لیس ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر دلراج سنگھ نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ وائی از میجورٹی آف ہیومینٹی فالوئنگ سیکولر آئیڈیالوجی. آسان ہے بس, اور کچھ نہیں. کھاؤ کما ہوا کرو, بہت آسان ہے. اس میں نہ سیریس بننا ہے, نہ کوئی سینسیٹیو دکھانا ہے, نہ آنیسٹی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دوسرا لائف اسٹائل ہے, اس میں آپ کو سینسیئر بننا ہے, آنیسٹ بننا ہے, رسپانسبلٹی لینا ہے, ڈیوٹی پورا کرنا ہے, تو ظاہر کو مشکل لگتا ہے. انسان جو ہے بس ایزی گوئر ہے, آسانی کی طرف بھاگتا ہے, اور مشکل سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, اور تو کوئی خاص وجہ نہیں. انہیں سے پوچھیے اگر, تو اب اندر سے ڈسکنٹینٹمنٹ رہتا ہے, ان کو کنٹینٹمنٹ نہیں رہتا. لیکن آسان ہے, وہ کر رہا تھا نا کچھ نہیں, ایک سسٹم چلا جا رہا ہے, اسی میں ہم بھی جو اپنے کو ایک پرزہ بن گئے, ہمیں پیسہ آ رہا ہے, ہمارا بھی گھر بن رہا ہے. اور اگر وہ ہے تو آپ کو انڈیپینڈنٹلی ایک لائف بنانی پڑتی ہے. تو اس میں سوچنا ہے, اس میں سنسیئرٹی ہے, اس میں سیریسنیس ہے, اس میں ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو آدمی گھبراتا ہے ہمیشہ اس سے. ابھی آج کل میں ریڈیو سنتا ہوں ڈیلی, منسٹر لوگ بھاشن دیتے ہیں اسٹیج پر, روزانہ سجیشن دیتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ منسٹر کی ضرورت کیا ان کو, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا. منسٹر تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. مگر اگر دیش میں کرپشن ہے تو آپ شیف تقریر کر رہے ہیں اسٹیج پر. اسپیچ دینا کرپشن کے خلاف منسٹر کام نہیں ہے. منسٹر کام ہے اس میں ایکشن کرنا, جا کر کو مٹائے اس کو. یعنی مطلب یہ کہ جیسے مثال کے طور پر وہ سرپرائز وزٹ کرے, بیس بدل کر کے, جہاں پاوے کہ ایک افسر ایسا کرے, اسی وقت اس کو ڈسمس کر دے, اسی وقت ڈسمس کر دے. آج کل کیا سسپینڈ کرتے ہیں, سسپینڈ نہیں تھی. آج کل یہ ایک سسپینڈ کر دیے, وہ تنخواہ کر ملتی رہتی ہے اس کو بیٹھے بیٹھے, اور جیت جاتا ہے کیس ڈال کر کے. منسٹر کو ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, وہ سسپینڈ کر نہیں ڈسمس کر سکتا ہے. تو جائیں ہر آفس میں. انڈیا میں صرف ایک ہی منسٹر میں جانتا ہوں جس نے ایسا کیا, وہ رفیع احمد قدوائی. جس ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ سب ڈرتے تھے اس سے, کیونکہ اچانک پہنچ جاتا تھا, سرپرائز لیتا تھا, وہ اسی کو ڈسمس کرتا تھا. تو کرپشن فری ہو گیا تھا اس کا ڈپارٹمنٹ. تو منسٹر لوگ جو ہے بھاشن کہ وہ آسان ہے, وہ بھاشن دیتے ہیں اچھے اچھے بھاشن, تو بہت آسان ہے. جس اسٹیج پہ دیکھو منسٹر لوگ دکھائی دیتے ہیں اچھے بھاشن دیتے ہوئے. تو تم وہ کرو, لوگوں کو پاور ہے تو اتھارٹی ہو, تو اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کو ان کو پنشمنٹ دو, ان کو ڈسمس کرو, ان کو بھاشن کیا دیتے ہو. تو ہر آدمی تو ایزی گوئر ہے, آسان کا آپشن لے رکھا ہو, وہ یہاں بھی ہے.
مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر دھیرج بخشی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از شریعت؟ ہاؤ ڈڈ اٹ کم ان ٹو بینگ؟ از اٹ کنسیڈرڈ ایز سیکریڈ ایز دا حدیث اینڈ قرآن شریف؟ یہ شریعت کا مطلب ہے جو کہ ہم لا کہتے ہیں، لا، قانون. ایک ہے دین، ایک ہے شریعت. دین کا مطلب ہے فنڈامنٹلس، پرنسپلس. تو فنڈامنٹل پرنسپلس جو ہے وہ دین ہے، اور جو لا بنتے ہیں، لا، اس کو کہتے ہیں شریعت. مولانا جو کسٹمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسٹمز ہیں وہ اسی کو تو نہیں نہیں، کسٹم از نتھنگ. اسلام میں کسٹم از نتھنگ. کسٹم تو مسلمانوں نے پکڑ رکھا ہے. یہ سب مسلمانوں کے طریقے ہیں. یہ سب جتنا آپ دیکھتے ہیں وہ سب کسٹم ہے مسلمانوں کا، اپنا بنایا ہوا. وہ شریعت سے کوئی تعلق اس کا نہیں. تو شریعت تو وہ ہے جو قرآن میں بھی شریعت ہے، حدیث میں بھی شریعت ہے. وہ لا، لا والا پارٹ جو ہے اس کو شریعت کہیں گے، اور جو پارٹ ہے پرنسپلس والا اس کو دین کہیں گے. بس بھائی کسٹم ریچولس تو مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور جیسے مثال تو برقع ہے، برقع کو شریعت تھوڑی ہے، برقع تو کسٹم ہے. رسول اللہ کے جتنی زمانے عورتیں تھیں کوئی برقع نہیں پڑتا تھا کوئی. مسلمانوں کا کسٹم ہے یہ. وہ صحیح غلط میں نہیں کہتا، صحیح غلط ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال وہ رسول اللہ زمانے میں نہیں تھا. بات کو ایز اے کسٹم یہ رائج ہوا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح غلط، وہ الگ چیز ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ تفکر شاعرانہ بھی ہوتا ہے اور ربانی بھی. شاعر بھی واقعات سے کوئی سبق نکالتا ہے، ہمیں دونوں میں فرق کو جاننا چاہیے. مولانا اس بارے میں وضاحت کیجیے. شاعر جو کرتا ہے اس کا نام ہے تخیل، تفکر نہیں ہے وہ، تخیل. جیسے اقبال نے کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ شاعری ہے، تخیل. یہ تفکر نہیں ہے. کون ہے جو جا کے پہاڑوں کی چٹانوں میں رہے گا، بستی چھوڑ دے گا؟ اقبال نے بھی ایسا نہیں کیا. خود اقبال نے بھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنا گھر بنایا لاہور میں نے خود ان کے گھر کو دیکھا ہے. تو شاعر جو ہے جو کرتا ہے اس کا نام ہے تخیل، تخیل. اور دوسری چیز جو ہے اس کا نام تفکر، تدبر، تدکر، وہ ایک الگ، بالکل الگ چیز ہے. میں شاعری کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں. قرآن میں، حدیث میں کئی شاعری پسند نہیں کیا گیا ہے. تمام صحابہ جو تھے پہلے شاعری کیا کرتے تھے. اسلام آیا سب کی شاعری ختم ہو گئی. تو جو لوگ شاعری کرتے ہیں انہیں شاعری چھوڑ دینا چاہیے. یہ سب بول کر کے اس کو جسٹیفائی کریں، یہ غلط ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں سے بے نیازی کیسے اختیار کی جائے گی، اس کا سمپل فارمولا کیا ہے؟ مجھے دیکھ لیجیے، میں ہوں، ظاہری زندگی میں ایسی رہا، بس بے نیازی کی زندگی، کہ لینا نہ دینا. اس کی ایک پرائز دینی پڑتی ہے. ابھی دیکھیے میں گیا تھا ایک بہت بڑے ایک ادارے میں، ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن، میری تعلیم کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن، وہاں گیا تھا. تو وہاں پر کیا تھا، ان کا ایک فارم ہاؤس ہے. تو میرے ٹھہرنے کا انتظام فارم ہاؤس کیا تھا انہوں نے، اور میرے کھانے کا انتظام ایک بہت بڑے پیسے والے آدمی کا کیا گیا تھا. ان کے یہاں دعوتی کھانا کھاؤ اور فارم ہاؤس پہ رہو اور پھر چلے آؤ. جاتے میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، میں فارم ہاؤس نہیں رہنا ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھانا ہے مجھے. تو میں نے کہا یہاں جو کچن ہوتا ہے
طلبا کا، اسٹوڈنٹ کا، اسے مجھے کھانا کھانا. یہ بات ہے ساؤتھ انڈیا کی، وہاں پر لوگ چاول کھاتے ہیں. تو وہاں ان کا کھانا کیا تھا؟ چاول اور دال، چاول اور دال بس. تو وہاں میں 4 دن رہا. میں بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر تینوں میں کیا کرتا تھا؟ چاول دال بس. وہ کھانا جو تھا وہاں پر بریانی اور پراٹھا اور طرح طرح کی سویٹ اور یہ وہ سب چھوڑ دیا. فارم ہاؤس بھی نہیں گیا میں. تو بے نیازی ایسی تھوڑی ہوتی ہے، بے نیازی کی پرائز دینی پڑتی ہے. بے نیازی کیا چیز ہے؟ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے، تب اعلیٰ معرفت ملتی ہے. ڈسٹریکشن کی 1001 قسم ہے. یاد رکھیے کہ ڈسٹریکشن کوئی ایک چیز کا نام ہے. بہت سی چیزیں جو آپ کی ڈسٹریکٹ کیے رہتی ہیں. ایگو بھی ڈسٹریکشن ہے. ایگو بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. اپنے کو بچائے رکھنا، میں کس طریقے سے میرے پر حرف نہ لگنے پائے، میری شخصیت بنی رہے، وہ بھی ڈسٹریکشن ہے. مجھے ایک ہمت ہے کہنے کی میں جاؤں بھاڑ میں. خدا خود مجھے ہمت کرنے کی میں جاؤں پہاڑ میں، سچائی باقی رہے. اللہ نے مجھے ہمت دی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جاؤں پہاڑ میں، سچائی جو ہے پریویل کرے. یہ بے نیازی. بے نیازی کے معنی آپ یہ کہہ سکتے کہ میں جاؤں پہاڑ میں، سچائی کو پریویل کرنا چاہیے. تو بے نیازی بہت بڑی چیز ہے، لیکن بے نیازی کی پرائس ہے. جب تک پرائس نہ دیں آپ کو، وہ بے نیازی ملنے والی نہیں ہے. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر خواجہ کلیم الدین کا فرام پینسلوینیا. انہوں نے لکھا ہے کہ از اٹ اپروپریٹ ٹو انوائٹ کرسچنس اور پیپل آف ادر ریلیجنس ٹو کم ٹو آور ماسک اینڈ ڈیلیور لیکچرز آن دیئر ریلیجن ایز دے آسک اس ٹو ڈو؟ ہاں بالکل، میں کوئی حرج نہیں اس میں. مجھے ڈسکشن کیجیے، اسے ڈائلاگ کیجیے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسی ہو چکی کانفرنس، وہ ٹرائلاگ، اس کو ڈائلاگ نہیں تھا، بلکہ ٹرائلاگ تھا. 3 مذہب. میرے پاس کتاب موجود ہے ایک عرب شیخ کی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے معتبر الادیان الثلاثہ. معتبر معنی ہوتا ہے کانفرنس، سیمینار. 3 مذہبوں کی معتبر، 3 مذہبوں کا سیمینار. عرب نے یہی اس کا ٹائٹل بنایا ہے، معتبر الادیان الثلاثہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ مدینے کی مسجد جو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کے اندر آئے 3 مذہب کے لوگ، کرسچن اور مسلم، اور تیسرے جانتے کون تھا؟ یہودی، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے 1000 میل دور رہنا چاہیے ان کو ہماری مسجد سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی اپنی بدعت ہے، اپنا انوویشن ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو تماشا بنا رکھا ہے. مسجد کھولیے جیسے ریسٹورینٹ کھولا تھا، اب کھولیے ویسے ہی. مولانا یہ سوال کیا ہے مس ادیتی شرما نے نیو دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ وین ایور وی پرے ٹو گاڈ از اٹ آل رائٹ اف وی ریپیٹ دا پریئر ریکویسٹ ایچ ٹائم وی پرے، لائک وی کنسیڈر سم پریئر پوائنٹس ٹو بی پریڈ اپون ریپیٹیڈلی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، say few months or years maybe؟ ریپیٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے 10 بار ریپیٹ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، 20 بار وہ ہو جائے گا. یہ گنتی بیس جو ریپیٹ ہے وہ غلط ہے. گنتی میں کوئی آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی مسٹیریس کوئی چیز ہے، وہ غلط ہے. باقی اپنے جو فیلنگ ہے اس کو آپ بار بار دہرائیں تو بڑی اچھی بات ہے. ریپیٹیشن صرف ناٹ رانگ، اٹ از گڈ، لیکن گنتیوں کو سمجھ لیں. اگر 10 بار دہرایا تو یہ ہو جائے گا، 100 بار دہرایا تو وہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے. اس کی کوئی بیس لیس ہے. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر شوکت علی کا سیال کوٹ پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا مومن کا مقصد صرف اچھے کام کر کے جنت میں جانا ہے؟ اگر یہی مقصد ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے
کہ ایک مزدور کو اس کی مزدوری کا ملنا. مولانا اس کو ایکسپلین کیجیے. نہیں، میں نے ابھی کہا ہے، دیکھیے کہ اصل چیز ہے تزکیہ، سیلف پیوریفیکیشن. یہ مزدوری اور پرائز کی بات نہیں ہے، پرائز کی بات نہیں ہے. یعنی پیوریفائڈ سول ہی جائے گا پیراڈائز. پیوریفائڈ سول کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر نگیٹیوٹی نہ ہو، جس کے اندر انٹالرنس نہ ہو، جس کے اندر وائلنس نہ ہو، جو انمیٹی نہ ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ سے محبت ہو. تو یہ پیوریفائڈ سول کو کہا گیا ہے. تو پیوریفائڈ سول پیراڈائز میں جائے گا اور کوئی اس کی پرائز نہیں ہے. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر ادریس نے رائے پور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ if one gets only few minutes of opportunity to do dawa work with a stranger, how and what part should be communicated to him? پارٹ نہیں، آپ کے پاس پیمفلیٹ رہنا چاہیے. ہمارے پیمفلیٹ ہے، چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ بہت بڑے، اپنے پاکٹ میں رکھیے، جہاں موقع اس کو دے دیجیے. سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہر وقت آپ کے پاکٹ میں یہ پمفلیٹ جو ہے، دعویٰ پمفلیٹ ہے، وہ رہنا چاہیے. جہاں موقع اسے دے دی. جسے میں نے کیسا بتایا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی ہوائی جہاز جا رہے تھے دلی سے بامبے. جب انٹر ہوئے تو وہاں پر ایک بڑا لیڈر بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا لیڈر، ایک ویل نون لیڈر. تو جب انٹرویو دیکھا کہ وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو فوراً انہوں نے ایک پمفلیٹ نکالا، ریئلٹی آف لائف. اسے کہا سر دس فار یور ان فلائٹ ریڈنگ، دے دیا. اور صاحب اسے پڑھتا رہا. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاکٹ میں یہ سب چیزیں رہیں، آپ کے بیگ میں چیزیں رہیں، جہاں اس کو پائیں وہ ساتھ دیتے رہیں آپ اس کو. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ از شب معراج؟ واٹ شوڈ ون ڈو آن دس اوکیزن؟ کچھ نہیں، آج کل جو مسلمان کرتے ہیں وہ سب رواج ہے ان کا، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. شب معراج یہ بھی پتہ نہیں کس دن ہوئی تھی، کوئی ثابت تھوڑی ہے اس کا تاریخ، یہ ڈیٹ کوئی ثابت نہیں ہے. یہ تو مسلمان بنا رکھا ہے فلاں ڈیٹ. بل یہ سب باتیں جو ہے یہ سپرسٹیشن ہے، سپرسٹیشن، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دن اگر عبادت کرو تو پھر جنت مل جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں. شب معراج کے بارے میں آپ ایک ہی کام کرنا ہے کہ وہ آپ وہ حدیثیں پڑھیں جس میں کہ آپ نے اپنے تجربات بتائیں کہ آپ جہنم کو دیکھا تو وہاں یہ انجام ہو رہا تھا برے کرنے والوں کا، جنت کو دیکھا تو وہاں ان کو یہ انعام مل رہا تھا. اس کو پڑھیں، اسے سبق لیں. تو معراج کا واقعہ سبق لینے کے لیے، ڈے منانے کے لیے نہیں ہے. معراج ڈے منانا یہ کوئی اسلام نہیں. یہ شب معراج جو ہوتے ہیں تو معراج ڈے مناتے ہیں. تو معراج ڈے اسلام میں ہرگز نہیں. سبق لیجیے، اس حدیث کو پڑھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربات بتائے ہیں. تو سبق لینا اصل ہے، نہ کہ معراج ڈے منانا. ساجد احمد لکھنؤ سے پوچھ رہے ہیں مولانا کہ while reading Quran is it necessary to recite Arabic script or only the translation will be enough? نہیں تو یہ تو اپنے حالات پر ہے. اگر کسی کے پاس اتنا کم ٹائم ہے تو ٹرانسلیشن پڑھے، نہیں تو عربی پڑھے. عربی پڑھ کر کے اس پہ زیادہ غور فکر کرے، زیادہ سوچ سکتا ہے. وہ عربی جاننے والا زیادہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عربی پڑھنا فرض ہے کسی کے اوپر. جس کے بس میں جتنا ہے اتنا وہ کرنا چاہیے. اتقوا اللہ ما استطعتم. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر ارشد جمال نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف ورس نمبر 6 چیپٹر نمبر 49 آف قرآن which says believers if an evil doer brings you news ascertain the correctness of the report fully lest you unwittingly harm others and then regret what you have done. ہاں، یہ بہت اہم آیت ہے کہ آدمی جو ہے
یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رائے قائم کر لے تو یہ اسلام میں بہت بڑا اس کو بہت منع کیا گیا ہے. جب تک آپ کو پکی نالج نہ ہو آپ کو رائے نہیں بنانا چاہیے. آپ کو پکی نالج ہونا چاہیے آپ کو, تب رائے بنائیے. تو پکی نالج کیسے ہوگی؟ آپ کو تحقیق کریں گے, سوچیں گے, معاملے کو جانچیں گے. لیکن اس میں ایک اور بات میں کہوں کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. جس آدمی سے آپ جائیں گے پوچھنے کے لیے وہ کیسا, اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. مثلا میں بتاؤں آپ کو, ایک صاحب نے میرے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا پیپر میں کہ میں بی جے پی کا آدمی ہوں. یہ لفظ کہ میں بی جے پی کا آدمی ہوں. میں اسے ٹیلی فون کیا, میں نے کہا آپ نے کہہ دیا کہ بی جے پی کا آدمی ہیں آپ, کہاں آپ کے پاس کون سا پروف ہے؟ کہ آپ جاتے ہوں گے جلسے میں, جلسے میں جانے کا مطلب بی جے پی کہاں ہے؟ ہم تو جاتے ہیں میسج, ہمارا ایک مشن ہے, میسج پہنچانے جاتے ہیں. میری تقریر سن لیجیے آپ, جو اسٹیج بولتا ہوں میں. تو کیا کہتے ہیں وہ, مانا نہیں انہوں نے تحقیق کے بعد بھی. لیکن بہت خطرناک بات ہے یہ دو طرفہ دو دھاری تلوار ہے یہ. اس زمانے میں لوگ سچ نہیں بولتے. پہلے زمانے میں سچ بولتے تھے. پہلے زمانے میں آسان تھا تحقیق کرنا, اب تحقیق کرنا آسان نہیں ہے. اب کیا آدمی صفائی پیش کرتا ہے, گھما پھرا بات کرتا ہے, ادھر ادھر کی بات کرتا ہے. تو انہوں نے کیا جانتے کیا دیا انہوں نے؟ ایک حدیث پیش کر دی, اتقوا مواقع التہم, تہمت کی جگہوں سے بچو. مطلب وہاں جو ہے وہ ایک تہمت کی جگہ ہے, لوگ بدنام جگہ وہاں کیوں جاتے ہیں آپ؟ اب ایک نیا شوشہ نکال لیا انہوں نے. یہ بہت بڑی مصیبت اس زمانے میں جینا ہے, یاد رکھیے. ہر آدمی جو ہے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے, میں صاف ستھرا بنا رہا ہوں, میرے پر کوئی دب نہ لگے. پہلے زمانے میں آدمی پھر مان لیتا جلدی سے, ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی اور بات ایسی تھی ویسی تھی. تو سب تحقیق کر کے جلدی سے حقیقت معلوم آتی تھی. اب معلوم ہی نہیں تھی حقیقت. اب کیسے آپ جانیں کہ فرشتوں کے ریکارڈ تو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کے پاس فرشتوں کے ریکارڈ نہیں ہے. جس سے آپ پوچھے جا رہے ہیں وہ آدمی صحیح بات بتاتا نہیں. میں آپ ایسے بہت سے قصے میرے پاس ہے اپنی ذاتی. اب بتائیے کہ میں نے جب کہہ دیا اسے صاف صاف کہ میں جاتا ہوں بی جے پی کے جلسے میں, تو جاتا ہوں, میں بے ساتھی ہوتے ہیں, میں اسپیچ دیتا ہوں اسلام پر, پھر وہ قرآن بانٹتے ہیں ان لوگوں کو, تو مطلب دعوت کے لیے جاتا ہوں. تب کیا کہتے ہیں, اتقوا مواقع التہم, تہمت کی جگہوں سے بچو. مطلب وہ بدنام پارٹی ہے تو وہاں جانے نہیں چاہیے آپ کو. تو کیسے آپ تحقیق کریں گے جب ماننے والا صفائی پیش کرے, جسٹیفائی کرے, جھوٹے پہلو نکالتا رہے شوشے؟ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ ایسا برا زمانہ آ گیا ہے, برا زمانہ کہ میں حیران کیا, ایک دم جینا مشکل ہو گیا ہے. کیسے جائے آدمی؟ پہلے زمانے میں لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے, اب سیدھا کوئی ہے نہیں, اب کوئی سیدھا ہی نہیں ہے. ہر آدمی ٹیڑھا ہے, ہر آدمی ٹیڑھا ہے. اور اس زمانے میں میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ تقریباً یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری شخصیت بنی رہے, میری شخصیت میں کوئی دھپا نہ لگنے پائے. تو گھما پھرا کے اپنے کو صفائی پیش کرتے رہتے ہیں. آئی واز رانگ کون کہتا ہے مجھے بتائیے؟ تحقیق کرنے سے بات ختم ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں تھا کہ آئی واز رانگ. اب کون کہتا ہے آئی واز رانگ؟ لوگ گھماتے پھر بات کرتے ہیں, پیش اپ کر کے بات کرتے ہیں, اپنی صفائی پیش کرتے ہیں, فالس جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں, بات کی صحیح رپورٹنگ نہیں کرتے. تو دو باتیں ہیں, یہ سنگل بات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سن کر نہ مان لے. حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے, جو سنے اس کو بیان کرنے لگے, جو سنے اس کو بیان کرنے لگے. اس وجہ سے دیکھیے پہلے دو پوائنٹ ہوا. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ سنیں تو اس کی تحقیق کریں, سنیں تو تحقیق کریں, ریلیونٹ لوگوں سے تحقیق کر کے رائے بنائیں.
ایک بات. دوسری بات, آپ یہ بھی جاننا ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جب آپ کو یہ مصیبت ہے, کوئی آدمی صاف بات کرتا نہیں, صاف بات کرتا نہیں, تو کیسے آپ اس کو کیا کریں؟ جیسے میں نے قصہ بتایا آپ کو کہ جب میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ویچھی جاتا ہوں تو میں اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں جاتا ہوں ایک میسیج پہنچانے کے لیے. میرے ساتھی وہ قرآن پڑھتے ہیں, تب کیا کہتے ہیں, اتقوا مواقعتہم. میں نے سر پیٹ لیا کہ ایسے لوگوں سے خدا نپٹ سکتا ہے, ایسے خدا کے فرشتے نپٹ سکتے, ہم تو نپٹ سکتے ایسے لوگوں سے. یہ معاملات بہت ہی پیچیدہ ہیں. یہ زمانہ پیچیدگی کا زمانہ ہے, ہر طرف ہر چیز کمپلیکس ہو گئی ہے. جیسے ٹیکنالوجی کمپلیکس ہو گئی نا, ایسی سوچ بھی کمپلیکس ہو گئی. بہت ہی ہر طرف کمپلیکسٹیز. وی آر لیونگ ان دا مسٹ آف کمپلیکسٹیز. میں تو اتنا زیادہ پریشان ہو گیا. یاد رکھیے, روزہ دعا کرتا ہوں خدا مجھے معدوم کر دے, میرا وجود مٹ جائے. یقین کیجیے میری سب سے محبوب دعا یہی ہے. اتنا زیادہ میرا حال ہو رہا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے معدوم کر دے, میرا وجود ہی نہ رہے, نہیں دنیا میں رہے نہ آخرت میں رہے.